لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد صاحب الأبد أول العدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المخصوصين بطرف البلاء المكرمين بطرف العناء اللهم إنا نسألك بأن يوفقنا للعزاء الشهيد على مقتول الطغير صاحب الدمعة الساكبة للمصيبة الراتبة الذي بكت عليه البحار بأمواجها والسماوات بأركانها والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانها مولانا مولى الكونين ريحان رسول الثقلين نبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه نبي الإنس والجن من بكى على الحسين وابكى تباكى فله الجنة واللعنة الدائمة على أعدائهم منكري فضائلهم غاصبي حقوقهم هادم مزارهم ظالم شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل فانقلبوا على أعقابهم صلوات محمد بزرگان ملت جعفریہ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام پرساداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں حرف شکر پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کا اور خصوصاً بڑے بھائی ہمارے مولانا علی عباس صاحب کا اور سلمان صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور چھوٹے بھائی مولانا عاطف صاحب کا کہ انہوں نے بہرحال خدمت کا موقع یا آپ کی زیارت کا موقع مجھے عنایت فرمایا، کیونکہ بہرحال ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں علماء اور افاضل اور خطبہ کی بیانات سے لبریز ہیں، اور میں کوئی خطیب وغیرہ نہیں ہوں، بس یہ کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، انہیں آپ برداشت کر لیجئے گا، یہی میری خدمت ہو جائے گی اور آپ کی بھی خدمت ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی کام ہو اس کے آخر میں ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ خدمت قبول ہو، چاہے جس حوالے سے۔ تو حرف شکر پیش کرتا ہوں اس لیے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق،
جو مخلوق کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ جس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں، اتنی تمیز نہیں جس کو کہ وہ مخلوق کا شکریہ ادا کر سکے. کسی نے ایک گلاس پانی پلا دیا تو اگر ہم اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو اس خالق کا شکریہ کیا ادا کریں گے کہ جس کی نعمتوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر شمار بھی کرنے جاؤ گے تو نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. سلیقہ شکریہ کا دے گا کون؟ پہلے بندوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھو، تب پتہ چلے گا کہ خالق کا شکریہ کیا ہے. اور ایک مقام پہ اور ائمہ ارشاد فرماتے ہیں، غالباً امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَبِالشُّكْرِ تُزِيدُ النِّعَمَ، شکریہ ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. شکریہ ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ. انہیں حدیث سمجھ کے ادھر سے سن کے ادھر سے نہیں نکالنا چاہیے. حدیث کا درجہ قرآن کے فوراً بعد کا ہے. قرآن نہیں ہے تو حدیث کا سلسلہ. لیکن میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، ائمہ کہہ رہے ہیں وَبِالشُّكْرِ تُزِيدُ النِّعَمَ، شکریہ کرتے چلے جاؤ، نعمتیں لیتے چلے جاؤ. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد میں. عزیزان گرامی، بہرحال یہ ضروری ہے اس لیے تاکہ سلیقہ گفتگو انسان کو آ سکے. اسلام کسی ایسے دین کا نام نہیں ہے کہ جس نے بس اپنے دائرے میں لے کر کھلا چھوڑ دیا ہے. اور اسلام کو بہرحال لوگ غلط سمجھے ہیں کہ اسلام پابندی کا نام ہے. اسلام پابندی کا نام نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کے آزاد رہنے کا نام اسلام ہے. دائرے شریعت میں رہیے، آزاد ہیں آپ، ہیں کہ نہیں ہیں؟ سفر پہ ہیں تو وہی نماز جو حضر میں 4 رکعت تھی وہی 2 رکعت ہے. اگر پابندی ہوتی تو 4 ہی پڑھنی پڑتی. یہ آزادی کون دے رہا ہے؟ روزے جب تک اپنے گھر پہ ہیں روزے واجب ہیں، سفر پہ نکل گئے روزے ختم. آزادی ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کو غلط طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. وہ چشمہ اتارا جائے جس سے اسلام دیکھا جا رہا ہے. لوگ سائنس سے اسلام سمجھ رہے ہیں اس لیے غلط دکھائی دے رہا ہے. اسلام پڑھ کے سائنس کو دیکھو تو اسلام بھی سمجھ میں آئے گا، سائنس بھی سمجھ میں آتی چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. آج کے دور کی جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ایجوکیشن، اور وہ بہت ضروری ہے. ہمیں جاہل نہیں چاہیے. جاہل تو بھرے پڑے ہیں، بھرمار ہے جاہلوں. وہ جو ہیں وہ نہیں جھیلے جا رہے ہیں. کم سے کم ہمیں چاہیے ایسے پڑھے لکھے جو دین کے لیے کام کر سکیں. ضروری نہیں دین کے لیے وہ کام کرے جو دین ہی پڑھا ہو. بعض تو دیندار بھی دین بیچ رہے ہیں. آپ دنیاوی پڑھیں لیکن اس کو دین کے لیے استعمال کریں. آپ کی خدمت ہے، بہرحال یہ میں تھوڑی سی تمہید اس لیے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ میں سمجھ سکوں کہ آپ ماشاءاللہ میں آپ کے لائق ہوں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ میرے لائق ہیں کہ نہیں، میں سمجھ سکوں کہ میں آپ کی سماعت کے لائق ہوں. آج اگر کوئی بچہ انگلش میڈیم میں ڈال دیا جائے کوئی حرج نہیں، بالکل پڑھائیے. اس لیے کہ ہماری قوم کو جاہل نہیں ہونا چاہیے. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو عالم زمانہ تھا، اس کے ماننے والے ہیں کہ جو سلونی قبل ان تفقدونی کہتا تھا، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم. اس کا ایک تھوڑا سا یہاں پر اگر اجازت ہو تو ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں. اس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں گزر جاؤں. یہی ہے نا، یہی کیا جاتا ہے، لیکن یہ ترجمہ غلط ہے. اس کا ترجمہ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو.
دونوں میں فرق ہے. میں چلا جاؤں یہ الگ چیز ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں میرا چلا جانا مسئلہ نہیں ہے, مجھے کھو دیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا تمہارا. اس سے پہلے کہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. تو ہم اس کے ماننے والے ہیں, تو ہمیں تو جاہل نہیں ہونا چاہیے. انگلش میڈیم بچے کو بھیج دیا, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اس طرح کے کیسز ہم ہی لوگ کے پاس آتے ہیں, سلمان صاحب جیسے لوگوں کے پاس جو خدمت کر رہے ہیں. قبلہ بچہ آج کل پڑھ نہیں رہا ہے, کوئی تعویذ وغیرہ دے دیجیے تو بچہ تھوڑا چل پڑے. کیا ہے؟ اچھا کیا پڑھا رہے ہیں قبلہ؟ وہ انگلش میڈیم میں ڈال رکھا ہے. اچھی بات ہے ماشاءاللہ, خدا ترقی دے. دین کی کوئی تعلیم ہے؟ قرآن پڑھایا؟ قبلہ یہ ابھی نہیں پڑھایا. نہیں, یہی تعلیم رہ گئی ہے. اب ان کی خدمت میں عرض کروں, قبلہ جو تعلیم اہم تھی وہ آپ نے دی نہیں. جو حافظے کو تیز کرنے والی تعلیم تھی وہ تو دی نہیں. بھائی قرآن کا یہی تو معجزہ ہے نا, حافظے کو بھی تیز کرتا ہے اور مرض کو بھی دور کرتا ہے. جو حافظے کو تیز کرنے والی چیز تھی قرآن, وہ سکھایا نہیں. چاہتے ہیں کہ بچہ ذہین بن جائے, پہلے قرآن پڑھاؤ تب ذہانت کی طرف جاؤ. قرآن پڑھ کے جائے گا تو ہر مرحلے میں آگے نظر آئے گا. اس لیے کیونکہ قرآن کوئی وہ کتاب نہیں تھی جو آئی اور ختم ہو گئی, قیامت تک کے لیے حجت ہے. اور اس کی حجیت پر جو حرف اٹھا دے, جو انگلی رکھ دے نہیں یہ معاملہ یہاں پر ٹھیک نہیں ہے, اب چاہے وہ وسیم رضوی ہو یا کوئی اور, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. کوئی بھی ہو, اپنے آگے چاہے جتنی چیزیں لگا لے وہ مسئلہ نہیں ہے. چاہے وہ کل کا قرآن کا مخالف ہو یا آج کا قرآن کا مخالف ہو, قرآن میں نہ ایک زیر, نہ زبر, نہ پیش, نہ تشدید, نہ مد, نہ الف, نہ با, کچھ بھی زیادہ نہیں ہے. کچھ بھی زیادہ نہیں ہے. جو جہاں پر ہے, ہاں اس بات کی ہے مسئلہ, اس بات کا ہے کہ آیات یہاں سے وہاں ہوئی ہیں, ورنہ پہلی آیت کب نازل ہوئی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, اور ہے کس پارے میں؟ 30ویں پارے میں ہے. اس کا مطلب ادھر سے ادھر معاملہ, وہ اس کے قائل تو سب ہے کہ آیات جمع کرنے میں ادھر سے ادھر ہو گئی, لیکن اس میں کمی بیشی کا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا. اب کوئی بھی ہو وہ دائرہ لعنت میں آ جائے گا اور اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے گا. قرآن کی مخالفت نہیں ہے, تو قرآن کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. قرآن کو مسئلہ تو یہی ہے, کہنا بہت آسان ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے, سمجھنا مشکل ہے کہ قرآن کافی ہے کہ نہیں ہے. آپ اس لاک ڈاؤن میں ایک چیز سمجھ گئے ہوں گے کہ بغیر استاد کے کتاب سمجھ میں نہیں آتی. جس سے پوچھو بھائی پڑھائی ہو رہی ہے, بھائی آن لائن پڑھ رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے؟ نہیں مزہ نہیں آ رہا. کیوں؟ کہ استاد سامنے نہیں ہے, کتاب کیسے سمجھے؟ ہم نے کہا یہی تو 1400 سال سے ہم بتا رہے ہیں, کتاب صرف کافی نہیں ہے, ان کو استاد مانو جنہیں اللہ نے قرآن کا استاد بنایا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جو قرآن پڑھانے والے تھے ان کو تو تم نے چھوڑ دیا, اور قرآن لے کے اکیلے ٹہل رہے ہو صحرا میں. کہاں سے سمجھ آ جائے گا؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ممکن ہے کیا؟ ہماری آپ کی اپنی لینگویج تو سمجھ آتی نہیں ہمیں بغیر استاد کے, اور وہ لینگویج اور وہ زبان سمجھ میں آئے گی جو ہماری اپنی نہیں ہے. اور پھر قرآن کی بلاغت, اللہ اکبر, کہ جو ساری سے سمجھ میں آئے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا سہارا لیا جائے کہ جن کو اللہ نے بنایا ہے قرآن کا وارث. اور دیکھنا ہے تو بہت دور نہیں جانا ہے, نوک نیزہ پہ دیکھنا ہے. جو قرآن پڑھ رہا ہے وہی وارثان قرآن ہے, وہی وارثان قرآن ہے. عزیزو, بس میں اپنی بات کی طرف آؤں کہ قرآن مجید کی, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کے لیے اتنا ماحول کیوں بنایا؟ تاکہ اس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں صحیح طریقے سے. قرآن کہہ رہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ جو مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہا ہے, تمہارے درمیان اٹھ بیٹھ رہا ہے, تم سے باتیں کر رہا ہے, تمہیں یہ شرف دے رہا ہے کہ تم اس سے باتیں کرنے کا شرف تمہیں مل رہا ہے. یہ جسے تم دیکھ رہے ہو
یہ محمد نہیں ہے، میرا رسول ہے. محمد نہیں ہے، میرا رسول ہے. قرآن کیا کہ وہ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہم نے بھیجے ہیں. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یہ جملہ بہت قیمتی ہے قرآن کا. اسی جملے کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی اتنی بات کی ہے. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر اس دنیا سے رسول چلا جائے یا قتل ہو جائے، فَانْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تم جن کے درمیان نبی ہے، تم سب کے سب اپنے ماضی کی طرف پلٹ جاؤ گے، اپنی پچھلی زندگی کی طرف پلٹ جاؤ گے. کون کہہ رہا ہے؟ میں؟ میری کیا حیثیت، میری کیا مثال؟ قرآن کہہ رہا ہے. جس کی مخالفت امت مسلمہ کر ہی نہیں سکتی، وہ الگ بات ہے، آئے سمجھ میں آئے نہ آئے وہ الگ مسئلہ ہے. فَانْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تم اپنے ماضی کی طرف پلٹ جاؤ گے. اور کیا ہوگا اس سے؟ کس کا نقصان؟ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ماضی کی طرف جانے سے اللہ کا نقصان ہوگا، تو اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا. اب یہ دو مجالس میرے ذمہ ہیں، آج کی اور کل کی. اس آیت کو میں نے اسی لیے پیش کیا تاکہ میں ماتا اور قتیلہ کو بیان کر سکوں آپ کے درمیان. ماتا اور قتیلہ میں نے قرآن کی گفتگو شروع میں کی ہے. قرآن میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، کوئی چیز زیادہ نہیں ہے نا، کوئی چیز کم بھی نہیں کر سکتے، بڑھا بھی نہیں سکتے، اور کسی چیز کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے یہ چیز یہاں مزہ نہیں آ رہا ہم کو. تم کو نہیں آ رہا، تم سے کیا مطلب؟ اس سے بہتر کوئی جانتا ہے مصلحت، کس کو کہاں رکھنا ہے وہ بہتر جانتا ہے. اگر اس نے رمز رکھے الف لام میم کی شکل میں، تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے وہ جانتا ہے، اور جس کو بھیجا ہے اس وہ جانتا ہے. یہ گفتگو ہے خدا اور رسول کے درمیان کی. تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، تم کون ہوتے ہو؟ تمہارا کام صرف ہادی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے، نکتہ چینی کرنا نہیں، عمل کرنا. تو جب قرآن میں کوئی چیز زیادہ اور کم نہیں ہے، اور قرآن لیمیٹڈ ہے نا، لیمیٹڈ کا مطلب بعض افراد جیسے کہ اس میں تھوڑا اشکال ہے کہ 6666 آیتیں ہیں کہ 6600 مثلاً اور زیادہ ہیں، یا اس اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں 6666 آیت. ٹھیک ہے، اتنی آیت. اور حجت کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک. قیامت تک کے لیے. یہ اتنی سی آیتوں میں جب اتنی آیتیں ہیں تو کیا ممکن ہے بھائی مثلاً آپ مجھے کہیں 10 منٹ میں تقریر ختم کرنی ہے، تو میں 10 منٹ میں کوشش کروں گا کہ کم لفظوں میں زیادہ بات پہنچ جائے. توجہ دیجیے گا، کوشش یہ ہوگی نا کم لفظوں میں. اب کسی کو لکھنا ہو، آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے، آج کل اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے میرے سامنے سارے دکھ رہے ہیں مجھے، ان کو 100 ورڈس میں ایک چیز لکھنی ہے. کوشش یہ ہوگی کہ 100 ورڈس میں مطلب پہنچ جائے، اضافے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب قرآن حجت ہے قیامت تک کے لیے، کوئی چیز اضافی نہیں، تو خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، نبی مر جائے یا قتل ہو جائے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ قرآن فرض پہ باتیں نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے نبی قتل ہو جائے. نہیں، فرض پہ باتیں نہیں ہے، قرآن کی ساری باتیں حقائق پہ مبنی ہے. اب نبی قتل ہوگا، اب نبی کی شہادت کو شہادت کہا جائے، وفات نہ کہا جائے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے نبی قتل ہونے والے ہیں، قرآن کا بتایا ہوا ہونے والا ہے. ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے کہ آج کچھ ہے کل کچھ اور ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ہماری آپ کی بات نہیں ہے. تو یہ وفات نبی نہیں ہے، شہادت نبی ہے. وجہ کیا ہے کہ قتل کو چھپا دیا گیا؟ کیونکہ جب قتل کہا جائے گا تو قتل کا مطلب قاتل ہو. کہہ دیا جائے گا مر گئے صاحب، مر گئے، ممکن نیچرل موت ہو، نیچرل ڈیتھ ہو، آدمی کی طبیعت خراب ہوئی مر گیا. آج کل تو ویسے ہی جس کو دیکھو وہ چلا جا رہا ہے چھوڑ چھاڑ کے دنیا. ماحول ایسا ہو گیا دنیا کا، تب تو وحشت لگ رہی ہے. اتنی وحشت ہو گئی ہے کہ کہیں سے بھی جائیے تو صدائے گریہ ہے. کیوں؟ ماحول ایسا ہو گیا. تو نیچرل ڈیتھ نہیں ہے یہ،
نیچرل ڈیتھ میں اور قتل میں فرق ہے. نیچرل ڈیتھ میں آدمی کوئی نہیں کہے گا بھائی کیسے مر گئے، یہی پوچھے گا بس. لیکن جب کہہ دیا جائے گا فلاں صاحب کا قتل ہو گیا، فوراً سوال آئے گا مارا کس نے. آپ آج سے 10-15 سال پہلے یہ جو پوسٹر لگے ہیں ایام فاطمیہ کے، خدا سلامت رکھے آیت اللہ وحید خراسانی دامہ اللہ علی کو، کوئی نہیں جانتا تھا ایام فاطمیہ کو. انہوں نے احیا کیا. احیا کا مطلب یعنی پھر سے زندہ کیا. کیوں؟ اسی ایام فاطمیہ کو وہاں پر لکھا جاتا تھا وفات جناب زہرا. جناب وحید خراسانی نے کہا اگر وفات کاٹ کے شہادت نہ لکھا گیا تو میں قم سے مشہد پیدل امام کی بارگاہ میں جا کر شکایت کروں گا سب کی کہ انہوں نے شہادت کو وفات کہا. وفات کہا ہے، یہ شہادت ہے، وفات نہیں. شہادت سے وفات کیوں کہی گئی؟ تاکہ شہید جب کہیں گے تو قاتل ڈھونڈنا پڑے گا. جب قاتل بتائیں گے تو اتحاد میں کمی آ جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ والا معاملہ نہیں. آئیے دل سے لگے یہاں. اچھا وہ آپ کوئی آ رہا ہے، بسم اللہ آئیے بیٹھیے. اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ ہم اس کے جیسے روزے رکھنے لگے، اس کی جیسی نمازیں پڑھنے لگے. اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم ان کے جیسے اعمال کرنے لگے. آپ آئے ہیں، آپ ہمارے جیسے بنیے. ہم اپنا معیار کیوں گرائیں؟ آپ اپنا معیار بلند کریے اور ہمارے جیسے بنیے. ہمیں اپنا معیار نہیں گرانا چاہیے. فلاں صاحب سے ملنا ہے، ارے معاملہ خراب ہو جائے. کیوں خراب ہو جائے گا؟ جب ان کو قباحت نہیں ہے فلاں فلاں کو صحیح کہنے میں، تو ہم کو کیا قباحت ہے برا کہنے میں؟ تو شہادت ہے، ایسے ہی رسول کی شہادت ہے، وفات نہیں ہے عزیزو. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کروں، بزرگان سے میرا کوئی خطاب نہیں، وہ میری اصلاح فرمائیں گے، مجھے اچھا لگے گا. چھوٹے بھائیوں سے یہ وفات نہیں شہادت ہے. جب کہیں گے رسول شہید ہوئے نا تو پوچھا جائے گا مارا کس نے. تب صاحبان علم آپ کو بتائیں گے کس نے مارا. یہ کیسے سازش رچی گئی کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں. اور اگر میری بات غلط ہے تو آپ امام کی حدیث غلط کریے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اہل بیت میں یا تو لوگ زہر سے مرتے ہیں یا تلوار سے مرتے ہیں. امام نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہم اہل بیت یا تو زہر سے شہید ہوتے ہیں یا تلوار سے. محمد و آل محمد کے لیے ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے. رسول نے یہی تو کہا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، لا فرق بیننا. ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر علی تلوار سے شہید ہوں گے تو حسن زہر سے شہید ہوں گے، حسین تلوار سے شہید ہوں گے تو سجاد زہر سے شہید ہوں گے. تو اس کا مطلب جب سب محمد ہیں تو پہلا محمد اپنی موت نہ مرے گا، قتل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. اور آپ علماء کی بزم میں ماشاءاللہ میں جب سے آیا ہوں کل سے دیکھ رہا ہوں آپ کے اندر جو جذبہ دینی ہے خدا سلامت رکھے. اور ان علماء کی جو آپ کے درمیان نہیں رہے جنہوں نے کافی خدمت کی ہے ان کے درجات عالی فرمائے. آپ کو اس طرف متوجہ کروایا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا واقعا. اس لیے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ جوان آ کے کوئی سوال کرے. نہیں ہوتا کہ جوان آ کے سوال مسائل کا نہیں کر رہا. مسائل ٹھیک ہے، مسائل کے لیے ماشاءاللہ موجود ہے قبلہ، یہ آپ کو مسائل بھی سناتے ہیں، فضائل بھی سناتے ہیں، مسائل بھی سناتے ہیں، سب سناتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے جب کوئی آتا ہے اپنے یہاں تو آدمی سوچتا ہے چلو کچھ پوچھ لے. یہ کچھ پوچھنے والا جذبہ ہے نا. السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. جتنا پوچھو گے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو یہ مسئلہ کیوں ہے کہ لوگ صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے نا افئن مات اور قتل. کوئی ایسا تو ہے نہیں لفظ جس کے معنی کو پھیلا دیا جائے ولی کی طرح کہ ولی کی یہ معنی، ولی کی یہ معنی، ولی کی یہ معنی، تو اب قتل کے بھی یہ معنی یہ معنی. ایسا تو نہیں ہے. صاف صاف لفظ قتل ہے، قتل لفظ ہے. یہ کیوں؟ اب میں یہاں پر آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. میری گفتگو کا جو محور ہے ان 2 دنوں میں، ہمارے جو بچے یہاں ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، اطفال کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے اصول دین اور
فروع دین یہی پڑھایا جاتا ہے نا۔ آپ تصور کر لیجئے کہ ایک صاحب نمازی ہیں، میں کسی کو یہاں کوئی مخاطب نہیں ہے میرا، ایک تصور کریے کہ ایک صاحب بہت نمازی ہیں، بے پناہ نمازی ہے کہ ان سے ایک رکعت بھی نہیں چھوٹتی، حتیٰ جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے علامۃ المومن کے سلسلے میں، وہ بھی نہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ الصلاۃ 51 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں دن بھر میں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں سال بھر، حج کرتے ہیں ہر سال، یہ سب کرتے ہیں، لیکن ان کا اصول دین کا مسئلہ تھوڑا خراب ہے۔ اصول دین کا مسئلہ خراب ہے، خدا کی ذات پر یقین تھوڑا اچھا نہیں ہے۔ تو بتائیے یہ نمازیں کام کی ہیں، یہ روزے کام کے ہیں، یہ حج کام کا ہے؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، جب تک اصول دین مضبوط نہیں ہوگا صحیح فروع دین پہ عمل ہو نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ صحیح عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی خدا کو جانتا ہی نہیں تو نماز پڑھ کے کرے گا کیا؟ پڑھے گا بھی تو بیکار، نماز بیکار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صحیح ہے اس کی نماز؟ جو آدمی خدا کو مجسم سمجھ رہا ہے اس کی نماز کیسی؟ اس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے۔ جب عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے تو عقیدہ عدل کا ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ جب عقیدہ عدل نہیں ہے تو نبوت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب نبوت نہ سمجھ میں آئے گی تو امامت کیسے سمجھیں گے؟ اور جب یہ چاروں نہ سمجھیں گے تو قیامت خاک سمجھ میں آئے گی۔ جب یہ پانچوں سمجھ میں نہ آئیں گے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی کرتے رہو کوئی فائدہ نہیں۔ میری بات کوئی ادھر ادھر کی تو نہیں کر رہا ہوں میں؟ اگر وہ کل ایک صاحب بڑا اچھا جملہ کہہ رہے تھے، وہ ٹپے میں تو نہیں مار رہا ہوں میں، ادھر ادھر کی بات تو نہیں، بات تو قاعدے کی ہو رہی ہے نا کہ اگر یہ صحیح نہیں تو یہ کہاں سے صحیح ہو جائے گا؟ اب میں آپ کی خدمت میں توحید پہ بات کروں آج، اور کل کی انشاءاللہ مجلس میں صرف نبوت پہ بات ہوگی۔ جب عرفان توحید نہ ہوگا تو عرفان نبوت کہاں سے ہو جائے گا؟ کربلا کا واقعہ صرف دو گروہ کی جنگ کا نام نہیں ہے، عدم عرفان خدا و رسول کا نام ہے۔ نہ وہ خدا سمجھے تھے نہ رسول سمجھے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں امام مظلوم، یہ مصائب کے جملے ضرور ہیں لیکن یہ فضائل میں سنیے، امام مظلوم کربلا کا سر اتارا جا رہا تھا یہ جملہ کہہ کے، جلدی کرو نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جنہیں امامت سمجھ میں نہ آئی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب بتائیے ان کی نمازیں صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب اس کی ایک چھوٹی سی وہ دے دوں، وضاحت میں کروں گا انشاءاللہ، پہلے ایک دلیل سن لیجیے۔ جنگ نہروان تو جانتے ہیں آپ سب ماشاءاللہ، خوارج کے ساتھ، اور بہرحال یہ میں اکثر جملہ کہتا ہوں، جنگوں کا تذکرہ بھی لازمی ہے۔ مثلا میرے سامنے چچا بیٹھے، ان کی عمر 50-55 سال ہے، یہ 55 سال سے سن رہے ہیں نا جنگ، لیکن جو بچہ 5 سال کا ہے وہ کب سے سن رہا ہے؟ ایسا نہ ہو عزیزو کہ کل امام زمان کے سامنے ہمارے ہی بچے کہتے نظر آئے فلاں تو بہت اچھے تھے۔ نہیں، انہیں بتانا بہت ضروری ہے معاملہ کیا ہے۔ تو پہلے چھوٹوں کا جو بڑے ہیں، ہاں قرآن کا ایک معجزہ ہے نا کہ جتنی مرتبہ پڑھو گے دل کو جلا ملے گی، ذہن کو جلا ملے گی۔ کلام اہل بیت کا بھی یہی معاملہ ہے، کلامکم نورن، اے اہل بیت آپ کا کلام نور ہے، جتنی بار پڑھا جائے گا ذہن و دل منور ہو جائیں گے۔ تو جو بزرگ ہیں ان کا ذہن و دل منور ہو جائیں گے، جو بچے ہیں ان کے لیے ان کو سمجھ میں آئے گا اچھا یہ جنگ ہوئی تھی، یہ جنگ ہوئی تھی۔ مجھ سے خود ملیشیا کے اندر جب میں عشرہ پڑھنے گیا تو ایک صاحب آئے جو اچھے خاصے جوان تھے، اچھے خاصے جوان کا مطلب سمجھے 25-26 سال کے، ایسی گفتگو ہونے لگی تو میں نے کہا جنگ جمل، یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ بھی کوئی جنگ ہے؟ میں نے کہا واہ، یہ نقصان ہے نہ بتانے کا، یہ نقصان ہے نہ بتانے کا کہ اس بندے کو پتہ نہیں کہ جنگ جمل بھی کوئی چیز ہوئی تھی۔ تو جنگ نہروان آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنی ہے، جنگ نہروان میں کس سے مولا لڑ رہے ہیں؟ خوارج ہیں۔ یہ بتائیے ادھر جو خوارج ہیں نماز پڑھتا ہے کوئی؟ روزہ رکھتا ہے کوئی؟ حج کرتے ہیں؟ اما ہمارا کیا حج ہوگا جتنا ان کا حج تھا؟
ہم کیا نمازیں پڑھیں گے جتنی وہ پڑھتے تھے؟ تاریخ کہتی ہے قاری، حافظ، نمازی، روزہ دار، حاجی، یہ سب علی کے مقابل میں کھڑے ہیں۔ ایک طرف میرے مولا کا لشکر ہے، ایک طرف ادھر ہو اسلام کے دعوے داران کا لشکر ہے۔ جب جنگ نہروان ختم ہوئی، کوفے میں خبر پھیلی علی نے نمازیوں کو مار دیا، اللہ اکبر، علی نے روزہ داروں کو، حاجیوں کو، قاریوں کو، حافظوں کو، ان کو مار دیا، اللہ، اب کیا ہو، ماحول خراب ہو گیا۔ بات اڑتے 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 میری شہزادی جناب زینب کے کانوں تک آ گئی۔ بی بی معلمہ ہے کوفے کی، بلاؤ خواتین کوفہ کو۔ بلایا گیا، جمع کر کے بی بی کھڑی ہوئی بولنے کے لیے، بسم اللہ کر کے حمد و ثنا کر کے بی بی نے شروع کیا بولنا، میں نے سنا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی کر لو وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل تم لوگ یہ کہہ رہی ہو کہ نہروان میں علی نے قاریوں کو مارا، علی نے حافظوں کو مارا، علی نے روزہ داروں کو مارا، علی نے نمازیوں کو مارا، علی نے حاجیوں کو مارا۔ یاد رکھو، جسے میرا بابا مار دے، نہ وہ قاری ہے، نہ حاجی ہے، نہ نمازی ہے، نہ روزہ دار ہے، چونکہ میرے بابا کی تلوار کے سامنے جو آیا، ارے جب میرے بابا کو نہ پہچانا، نہ نماز صحیح نہ روزہ صحیح۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میرے بابا کے سامنے آئے تو کیسے نمازی؟ وہ نماز کو دیکھ رہے تھے، روح نماز کو بھول گئے تھے۔ اس کا مطلب ان کا عقیدہ اصول خراب تھا، اصول مضبوط نہیں تھا، وہ توحید کو سمجھ نہیں پائے۔ توحید سمجھ میں آتی تو نبوت سمجھ میں آتی، جب نبوت صحیح سے سمجھتے تب پتہ چلتا نا امامت کیا چیز ہے، اور جب یہ جان لیتے تو کبھی علی کے مقابل میں آنے کی جسارت نہ کرتے، بلکہ حماقت کہوں جسارت کے بجائے، حماقت نہ کرتے۔ تو عقیدہ توحید خراب ہے۔ کتنا خراب ہے اور کہاں سے خرابی ہے، میں وہ خرابی پیش کروں۔ پہلی حکومت کا دور، دیکھیے میں کبھی خلافت وغیرہ نہیں کہتا، اس لیے کہ توہین خلافت ہے کسی ایسے کو کہنا جو نہ ہو۔ پہلی حکومت حاکم اول کا دور، حاکم اول کا دور، دربار سجا ہوا۔ دیکھیں مسئلہ تو یہی ہے، دین اور دنیا میں اتنا فرق ہے۔ وہ سوچ رہے تھے دربار ہمارے پاس ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن دین دین ہے، دنیا دنیا ہے۔ جب ضرورت پڑتی تھی اسی خاک نشین کے پاس پہنچتے تھے، حضور مسئلہ حل کر دیجئے۔ دربار سجا ہوا ہے، مدینے میں ایک یہودی آیا۔ یہودی کوئی عام آدمی تو تھا نہیں، ٹھیک ٹھاک عالم تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ آ کے کہہ رہا ہے کہ من ہوا خلیفۃ رسول اللہ، یہ بتاؤ رسول کا خلیفہ کون ہے؟ اب ظاہر ہے باقاعدہ پروپیگنڈا معاملہ ہوا تھا تو سب بتا دی، سب نے بتا دیا فلاں صاحب پہنچ جائیے، فلاں صاحب دربار سجا ہوا پہنچ جائیے۔ وہ بھی پہنچ گیا دربار، اور جب دربار میں داخل ہوا تو اس نے دربار کی چکا چوند کو دیکھا اور رسول کی سادگی ذہن میں تھی۔ دربار کی چکا چوند اور رسول کی سادگی وہ میچ نہیں کر پا رہا تھا، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا چلو پھر بھی آیا ہوں تو اپنا کام تو کروں۔ اس نے جا کے پوچھا انت خلیفۃ رسول اللہ، تم رسول کے خلیفہ ہو؟ ظاہر ہے جو نیا مسلمان پیاز بہت کھاتا ہے اور نیا ڈرائیور ہارن بہت بجاتا ہے، تو نئے وہ معاملہ حکومت ملی، جی 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 ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کہ اچھا ایک سوال کرنا تھا۔ ہاں بتائیے۔ اور زوم تو الگ ہوتا ہے حکومت کا، جاہل بھی اپنے آپ کو عالم اتنی کانفیڈنس سے بات کرے گا کہ آپ کا علم کمزور پڑ جائے گا، اتنی کانفیڈنس سے بات ہوتی جاہل کی۔ جب زوم حکومت آ جاتا ہے، کہا جی جی پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ صرف یہ پوچھا اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے سوچا تو سوال ہے، اچھا سوال ہے، اللہ کہاں ہے؟ سوچ کے کہا، کچھ دیر سوچتے رہے، کہا ان اللہ فوق السماوات، اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں عقیدہ توحید خراب کب ہوا؟ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے۔ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، جاہل تو تھا نہیں ہماری طرح، کہنے لگا اوہو اس کا مطلب زمین اللہ سے خالی ہے، زمین اللہ سے خالی ہے۔
کیا بات کر رہے ہو, کیسی بات کر رہے ہو؟ کیوں؟ آپ ہی نے کہا جب اوپر ہے تو یہاں خالی معاملہ. کہا تم غلط ہو, بدتمیز ہو, نالائق ہو, جاہل ہو, یہ ہو وہ ہو, یہ سارے کلام بیہودہ کلام ہے, باہر کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. اب میں یہاں پر تھوڑا حاشیہ لگا دوں, کہوں حضور جواب دیجئے, قتل کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ اگر پتا ہے تو جواب دیجئے, نہیں پتا تو مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کا سب سے بہترین پیترا یہ ہوتا ہے جب اسے چیز کا علم نہیں ہوتا تو قتل کی دھمکی دیتا ہے. ظلم کا بہترین پیترا یہ ہے جب کچھ نہیں بن پڑتا تو قتل کی دھمکی دیتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, نکل پڑا. باہر نکلا لیکن دیکھ رہا ہے دربار اور دین کا مذاق اڑا رہا ہے. یہاں پر میں اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ علی نے فلاں صاحب کی بیعت کر لی, فلاں صاحب کے ساتھ تھے اور نہیں تھے تو دربار کیوں جاتے تھے؟ مسئلہ حل کرنے. یہی بتانا آپ کی خدمت میں یہ چاہ رہا ہوں اپنے جوان بھائیوں کو کہ علی امیر المومنین کو یہ ایرے غیرے نتھو خیروں کا درد نہیں تھا, اسلام کا درد تھا. اسلام بچانے جاتے تھے, کسی شخصیت کو بچانے نہیں جاتے تھے. جب علی گئے اسلام بچا ہے وہ الگ بات ہے, اسلام کے طفیل میں لولا کہہ کے خود بچ گئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد, وہ الگ بات ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. اب درد ہے اسلام کا, اسلام کا جیسے ہی مذاق اڑا, تاریخ کہتی دربار سے باہر نکلا. اچھا مولا کے جو چاہنے والے تھے نا بڑے ہوشیار تھے, جو خلص صحابی تھے, سلمان و ابو ذر جیسے, دربار کے ارد گرد رہتے تھے. کوئی تو زخمی باہر آئے گا دربار کا تو ہم اسے علاج کریں, ہم اس کا علاج کریں گے. دیکھا کہ سر جھکائے ہوئے باہر نکل رہا ہے. کیا بات ہے؟ کچھ نہیں, ایک سوال لے کے گیا تھا, جواب ملا نہیں. کیا ہوا؟ قتل کی دھمکی, اور کچھ نہیں. کہا چلو میں لے کے چلتا ہوں تمہیں, میں تمہارے سوال کا جواب دلاتا ہوں. اس نے کہا اچھا کہاں؟ سلمان نے ہاتھ پکڑا, مدینے کی گلیوں کو پار کرتے ہوئے مدینے کے باہر دیکھا کہ ایک کھیت میں ایک آدمی ہے, وہ ایک گڑھا کھدا ہوا ہے, اس کے اندر ہے. آواز دی سلمان نے, یا علی میرے مولا, زخم خوردہ حکومت آیا ہے, حکومت سے زخمی شخص کو لایا ہوں. مولا باہر آئے. جیسے ہی باہر آئے تو عالم یہ ہے مولا کی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, یہاں تک پیروں میں مٹی لگی ہوئی ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, عجیب سی حالت ہے. وہ یہودی جو ہے وہ مولا کو دیکھ کے سوچ یہ رہا ہے کہ وہاں اتنے ٹھاٹ باٹ والے تو جواب نہ دے پائے, یہ کیسے جواب دے پائے گا؟ ابھی اس کے ذہن میں سوال آیا تھا. بس ذرا سوچئے. مولا نے کہا یا یہودی قد عرفت ما سالت عنہ وما عجبت بہ, مجھے پتا ہے تو نے اس سے کیا پوچھا, اس نے تجھے کیا بتایا. یہ ہے امیر المومنین, یہ سوالوں کے محتاج نہیں ہیں, خود سوال بتاتے ہیں, جواب بھی دے دیا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیا کہا؟ یا یہودی قد عرفت ما سألت عنہ وما عجبت بہ, مجھے معلوم ہے تم نے جو ان سے پوچھا اور ادھر سے جو فارورڈ ہوا معاملہ وہ بھی پتا ہے. قدموں پہ گر گیا. جب سب کچھ پتا ہے تو جواب یہ ہوتے ہیں حقیقی وارث. کیا مولا نے کیا کہا؟ تاریخ کہتی مولا نے کہا یہودی میں جواب دوں گا من کتبکم, اپنی جانب سے نہیں, تمہاری کتابوں سے جواب دوں گا. یہ ہے وارث محمد, اپنی کتاب سے نہیں تمہاری کتاب سے. لیکن ایک شرط ایسے کی جاتی ہے ہدایت, ایک شرط کا. کیا کہا؟ اگر میری بات صحیح ہوئی تو اسلام لے آؤ گے کہ نہیں؟ یہ ہے حقیقی وارث رسول جو زمین پہ بیٹھ کر بھی ہدایت کا کام کر رہے ہیں. آپ نے ملاحظہ کیا عقیدہ کہاں توحید کا خراب ہوا؟ جب پہلے دن کہہ دیا گیا اللہ اوپر ہے تو اللہ کو پہلے دن مقید کر دیا گیا, پہلے دن اللہ کو محدود کر دیا گیا. تو اب جب عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے تو امامت کہاں سے سمجھ میں آئے؟ جی بتائیے.
مولا نے کہا تم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ذات یوم کان موسیٰ بن عمران جالس ذات یوم، ایک دن موسیٰ بیٹھے ہوئے، اذ جاء ملک من المشرق، ایک ملک مشرق سے آیا، فقال له موسیٰ من این جئت، موسیٰ نے کہا کہاں سے، کدھر سے، کہا من عند اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی جانب سے آ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اذ جاء ملک آخر من المغرب، ایک مغرب سے چلا آیا، موسیٰ نے پوچھا من این جئت، کہاں سے، تم کہاں سے، کہ من عند اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی جانب سے آ رہا ہوں۔ بات یاد رکھیے گا، اللہ آسمان پہ ہے، بس اللہ بس آسمان پہ ہے، یہ کہا گیا۔ مولا نے بتانا شروع کیا، موسیٰ نے مشرق والے سے پوچھا، اس نے کہا اللہ کی جانب سے، مغرب والے سے پوچھا، اس نے کہا اللہ کی جانب سے، جاء ملک آخر، ایک اور ملک ہے، من این جئت، من فوق السماوات من عند اللہ سبحانہ وتعالی، آسمانوں کی بلندی سے اللہ کی جانب سے آ رہا ہوں۔ وجاء ملک آخر، ایک اور ملک آیا، من این جئت، کہاں سے، من تحت الارض، میں زمین کی گہرائیوں سے آیا ہوں، کہاں سے، من عند اللہ عز وجل، اللہ کی جانب سے۔ اب موسیٰ دیکھ رہے ہیں ادھر سے بھی اللہ، 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 ہر طرف اللہ اللہ ہے۔ مسئلہ تو یہ موسیٰ ہے کون سے نبی، کون سے نبی، کون سے نبی، بہت صابر نبی ہے، نہیں، ان کا تو غصہ مشہور ہے، غیظ موسیٰ مشہور ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ بخاری شریف کی روایت آپ کے ذہن میں ہے، جسے سرکار ملت پڑھتے تھے، جنہوں نے آپ کی کافی خدمت کی، محمود حسن خان صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، باب وفات موسیٰ، جا کے دیکھ لیجئے گا، یہ ہے 4 جلد ہے، باب وفات موسیٰ، اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی وفات کا وقت قریب آیا، ملک الموت آیا کہ یا موسیٰ چلو وقت ہو گیا۔ اچھا ایسے کیسے، ففقدہ موسیٰ نے ایک رکھ دیا، اس میں موجود ہے، یہ ہماری روایت نہیں ہے، ہم تو اللہ اور نبی کو بہت اچھا سمجھے ہیں، یہ تو بتانا چاہ رہا ہوں لوگ کیسی نبوت سمجھ رہے ہیں، کیسا اللہ سمجھ رہے ہیں، ایک رکھ دیا، وہ اپنی آنکھ سنبھالے ہوئے اللہ کی خدمت میں پہنچ گیا، پروردگار یہ دیکھ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ایسے بندے کی طرف بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، ایسے بندے کی طرف بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، کہا نہیں پھر سے جاؤ، ان سے کہو زاعیدہ علامت نے ثورین، اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پہ رکھیں، جتنے بال آ جائیں گے، یہ اور بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، اپنا ہمارا عقیدہ نہیں ہے الحمدللہ، ایسا اتنے دن کی زندگی بڑھا دی۔ یہ ہے موسیٰ، اتنے غصے والے نبی، لیکن جب ملک بار بار آ رہے ہیں، جناب موسیٰ کو غصہ نہیں آیا، تیوریوں پہ بل نہیں چڑھا، بلکہ ایک مرتبہ ایک جملہ کا سبحان الذی عین العین، ارے کتنا بابرکت ہے وہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ لا یخلو منہ المکان، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ پوچھنے کون آیا تھا؟ یہودی۔ کیا پوچھ رہا تھا؟ خدا کہاں ہے؟ مولا نے کس کی کتاب سے بتایا؟ ان کی کتاب سے بتایا کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں اے خدا تو کتنا برتر ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ امام نے شروع میں کہا ان اللہ عین العین فلا عین لہ، ارے یہ کہاں تو اللہ نے بنایا ہے، اس کے لیے کب سے استعمال ہونے لگا کہاں ہے، اس کے لیے کب سے استعمال ہونے لگا۔ اب جب اس نے پوری بات سن لی، ایک جملہ کہا، فرماتا ہے یا علی، اتنی بات سننے کے بعد میں آپ پر ایمان تو لاتا ہوں، لیکن کہتا ہے یہ جو آپ نے فرمایا هو الحق المبین، یہی سچی بات تھی۔ وَأَنْتَ أَحَقُّ مِمَّا اسْتَوْلَ عَلَيْهِ، اے علی آپ اس عہدے کے زیادہ حقدار تھے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ حیدری، بات تھوڑی سی واضح ہوئی کہ نہیں کہ عقیدہ توحید کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کتنا خراب کیا جا رہا ہے۔ ادھر مولا دے رہے ہیں عقیدہ توحید، ادھر کائنات کا عقیدہ توحید۔ ایک شخص امام کی خدمت میں اور آیا، کہتا ہے یا علی متی کان ربک، آپ کا رب کب سے ہے؟
کب سے ہے؟ مولا نے کہا متا لم یکن حتی یقال متا کان، وہ کب نہیں تھا جو کہا جا رہا ہے کب سے ہے. کان ربی قبل القبل بلا قبل و بعد البعد بلا بعد، میرا خدا جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہوگا. یہ عقیدہ توحید ایسا ہو، ایسا نہ ہو کہ خدا کو جہنم میں جب زیادہ معاملہ ہو جائے تو پیر ڈالنا پڑے. ایسا عقیدہ توحید نہ ہو. عقیدہ توحید وہ لاؤ جو محمد و آل محمد نے دیا ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عقیدہ توحید اگر خراب ہوگا تو اس کا نتیجہ کہاں پر سامنے آتا ہے. جناب موسیٰ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک جوان ملا، نوجوان ہے. اس نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ ایسے ہی لہجے میں اس نے اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ جناب موسیٰ نے تیوری چڑھائی گا، عجیب بدتمیز آدمی، میں نبی ہوں وقت کا، کلیم اللہ مجھ سے باتیں کرتا اور یہ ایسے بدتمیزی لہجے میں بات کر رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اچھا جا کے میرا سلام کہہ دینا. کہ جا کے میرا سلام کہہ دینا. اس نے ایسے بالکل اگنور کر کے جناب موسیٰ کو وہ چلا گیا. جناب موسیٰ آگے پہنچے، دیکھا ایک بزرگ مرد اور ایک بزرگ خاتون بیٹھے. انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا نبی اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ یا نبی اللہ کہاں کا سفر ہے؟ کہا طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے باتیں کرنے. کہ اچھا جا رہے ہیں تو ہمارا سلام کہیے گا. جناب موسیٰ نے کہا جی بالکل. جناب موسیٰ مرعوب ہو گئے، وہ اتنے بااخلاق لوگ موجود ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے. دیکھیں یاد رکھیں عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے. پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار باتیں ہوئی بہت دیر. پروردگار ہاں موسیٰ کچھ لائے ہو؟ کہاں 2 سلام لایا ہوں. کہ کس کا؟ کہا ایک جوان تھا بدتمیز، اس نے بھی سلام کہا ہے، اس کا بھی سلام لے لے. اور ایک بزرگ شخصیات تھیں تو انہوں نے بھی سلام کہا ہے، اس کا بھی لے. تاریخ کہتی جناب موسیٰ سے خدا نے کہا جاؤ جوان کو وعلیکم السلام کہنا. توجہ دیجیے گا، تاریخ کہتی ہے کہ خدا نے کہا موسیٰ جاؤ جوان کو ہماری طرف سے وعلیکم السلام کہنا. کہا اور ان کو؟ کہا کچھ نہیں. یہ کیا خدا؟ اتنے بہترین آدمی، اتنے بہترین لوگ، اتنے اچھے لوگ، اتنے بااخلاق لوگ مجھ سے بڑی اچھے سے باتیں کرتے ہیں. ارے موسیٰ تم سے کرتے ہوں گے، تم سے کرتے ہوں گے. موسیٰ تمہیں آزمانا ہے، بہتر کون ہے؟ جاؤ ایک سوال دونوں سے کرنا. کہا اچھا کیا؟ کہا جا کے کہو جوان سے بھی بوڑھوں سے بھی اللہ چاہتا ہے سوئی کے سوراخ سے ہاتھی کو نکالنا، نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ تاریخ کہتی موسیٰ پلٹے آئے ان بزرگان کی خدمت میں. ارے سلام کا جواب تو نہیں ملا، ایک سوال کا جواب تو تب ملے گا. جواب کیا ہے جلدی بتاؤ. کہ اللہ چاہتا ہے سوئی کے سوراخ سے ہاتھی کو نکال دے. نکال سکتا ہے؟ دونوں بولے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوئی کا سوراخ اتنا چھوٹا، ہاتھی اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب موسیٰ آگے بڑھ گئے، جوان کو پکڑا. یہ بتاؤ خدا چاہتا ہے کہ سوئی کے سوراخ سے ہاتھی کو نکال دے، نکال سکتا ہے؟ اس نے کہا وہ خدا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. وہ خدا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اب جناب موسیٰ کی سمجھ میں آیا اللہ نے جوان کے سوال کا سلام کا جواب کیوں دیا، ان کا کیوں نہیں دیا. اس لیے کہ ان کا عقیدہ توحید صحیح نہیں تھا. اب چاہے جتنا اخلاق دکھا دو کسی کام کا نہیں ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. عقیدہ توحید اگر صحیح نہیں. اب یہاں پہ میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو. اجازت اس لیے لے رہا ہوں کہ ممکن ہے کسی کو اچھا نہ لگے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو بات کہنی ہے وہ کہوں گا. عقیدہ توحید اگر اچھا نہیں ہے تو پھر مکمل بات سمجھ میں نہیں آ سکتی نا. اب یہ بتائیے ہماری قوم میں یہ کہاں سے فکر آ گئی کہ ہم ایرے غیرے نتھو خیروں کو ممبر رسول دے رہے ہیں؟ جس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ممبر پہ آ کے باتیں کر رہا ہے. جس کا عقیدہ توحید خراب ہے وہ ہمیں کیا عقیدہ دے گا؟ کیا عقیدہ دے گا؟
آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج جو دنیا میں اور کائنات میں احادیث میں جو اسرائیلیات گھسی ہوئی ہے نا، اسرائیلیات، آپ پوچھیے گا قبلہ سے اسرائیلیات کیا ہے حدیثوں میں؟ اسرائیلیات کا مطلب یہ یہودیت جو ہماری روایات میں، بعض روایات میں، کتابوں میں ملے گی، آئی کہاں سے؟ رسول کی شہادت کے بعد، میں ہمیشہ رسول کی شہادت استعمال کرتا ہوں، اور آپ کو لازمی ہے رسول کی شہادت کہیے، تاکہ قاتل پوچھا جائے تو ہم بتائیں کون ہے۔ شہادت کے بعد ایک دور، دوسرا دور آیا۔ دوسرے دور میں ایک شخص یہودی عالم، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، کعب الاحبار۔ کعب الاحبار یہودیوں کا بہت بڑا عالم، دوسرے دور میں اسلام کا چولا پہن کر آ کے اسلام لے آیا، اور حضور نے قبلہ نے بغل میں بٹھا لیا، کیونکہ وہی تو ایک عالم انہیں ملا تھا جو ان کے مطابق چلتا۔ خود تو جاہل تھا معاملہ، خود تو سناٹا تھا، خود 0 بٹا سناٹا، تو اب 0 بٹا سناٹے کو تھوڑا بہت سپورٹ عالم کا مل جائے، کسی جاہل ٹائپ عالم کا بھی مل جائے نا، تو وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی بات، اور اس کو بغل میں بٹھا لیا۔ اب تاریخ دیکھیں کہاں خراب ہوئی، یہی بتانا چاہ رہا ہوں، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر آگے کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، حضور یہ مسئلہ پھنس گیا ہے، رسول کا کیا فرمان تھا اس میں؟ حضور کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ممبر پہ بیٹھے ہیں، کرنا کیا چاہیے تھا؟ بتانا چاہیے نا۔ وہ کعب الاحبار سے پوچھ رہے ہیں، ہاں بھائی رسول نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ اما جو رسول کے دور میں اسلام لایا نہیں، وہ اسلام بتا کیسے رہا ہے؟ اسلام بتا کیسے رہا؟ یہی وجہ ہے اس نے پھر وہ کیا جو کرنے آیا تھا، یہودیت کی فکر کو اسلام میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ یہی آج ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اگر ہم نے جاہلوں کو منبر سے الگ نہ کیا۔ جاہل کا مطلب کوئی شیعہ خطیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایسا خطیب جو ہمیں لوٹ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا مولا کا نام لو چاہے جتنا اینٹھ لو، یہ بھولی بھالی قوم ہے، مولا کے نام پہ جان دے دیتی ہے، مال کی کیا اوقات ہے۔ اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کے یہاں تو ملتا نہیں، اب بھائی وہ ہرا ہرا پہنے، گلابی گلابی پہنے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اما تم بتاؤ گے علی کون ہے؟ ہم نے علی کو رسول سے لیا ہے، ہم رسول والا علی چاہتے ہیں، فضول والا نہیں معاملہ ہے۔ ہم علی والا چاہیے، ہمیں تمہاری زبان کا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے تم کیا بتاؤ گے علی، تم تو پہچانے نہیں خدا کو۔ پہلے خدا کو سمجھتے تو علی سمجھ میں آتا، تم تو صرف اور صرف لوگوں، بھولے بھالے لوگوں کو بہکانے چلے آئے ہو۔ ہوشیار رہنا ضروری۔ فضول کے لفظ کو غلط نہ لے جائیے گا، فضول والا علی کا مطلب، فضول والا علی کا مطلب علی نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ جو فضولیات رکھی جا رہی ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، فضولیات، ہمیں رسول والا، ہمیں غدیر والا علی چاہیے بھائی۔ ہم جتنے بھی علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک ایسا ہو جو بتا دے کہ نبی نے نہیں کہا، کوئی ایک بتا دیجئے کہ نبی نے نہیں فرمایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا ہی ان کے لیے تو ہم کیا کریں، اور کسی میں صلاحیت نہیں تھی کہ ان کے لیے بھی کچھ ہو جاتا، وہ تو درہم و دینار دے کے جو لکھوا لیا حضور نے، لوگوں نے لکھوا لیا۔ لیکن عزیزان گرامی ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے، کہیں کعب الاحبار کی طرح ہمارے یہاں بھی تو کوئی نہیں گھس رہا ہے، ہمارے یہاں تو انٹری نہیں کر رہا ہے معاملہ، کیونکہ یہ لوگ ایسے کان نہیں پکڑتے، ایسے پکڑتے ہیں تاکہ پتہ بھی نہ چلے اور کام بھی ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو کم سے کم ممبر رسول پہ تو نہ لائیں۔ اب بتائیے جو آدمی دین شریعت نہیں جانتا وہ ہمیں مسائل بتائے گا؟ وہ آدمی کیا مسائل بتائے گا جو خود شیعہ نہیں ہے، جو خود شیعہ نہیں؟ بھائی آپ اتنے ہمدرد ہیں، اتنے فضائل پڑھتے، آئیے شیعہ ہو جائیے پھر بات کرتے ہیں، پہلے شیعہ ہوئیے بعد میں بات کی جائے گی۔ یہ والا مسئلہ نہیں ہے حضور، ہم مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، رات میں آپ نے پوری گفتگو اس پہ سنی ہے، بہت مانتے ہیں، یہ والا حساب نہیں ہے یہاں پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ ہوں تو کیسے ہوں؟ عقیدہ توحید صحیح کرنا پڑے گا، عقیدہ نبوت صحیح کرنا پڑے گا، تب تو ہمیں امامت سمجھ میں آئے گی۔ تو عقیدہ توحید ایسا ہو جیسا اہل بیت علیہ السلام، اگر ایسا خدا نہ ہوگا
تو کہیں ہمیں اس کا چہرہ دکھائی دے گا، کبھی لوگ چاند کی شکل میں زیارت کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، لیکن ہمارا خدا تو وہ ہے جسے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے نے امام نے کہا کہ یاد رکھو میرا خدا وہ ہے جس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی مکان میں نہیں آ سکتا، وہ کسی صفت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جتنی صفات ثبوتیہ ہیں وہ عین ذات پروردگار ہے۔ ایسا خدا ہو تو پھر آؤ اور دین کی باتیں کرو، ورنہ تو تمہارا دین ناقص، تمہارا اسلام ناقص، تمہارا ایمان ناقص۔ ایمان اس لیے ناقص چونکہ توحید ناقص ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ بھائی میں غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں بھائی، ہمارے اوپر بڑا الزام ہے کہ ہم توحید کی باتیں ہی نہیں کرتے، نہ نبوت کی بات کرتے ہیں، اسی لیے میں نے ان دونوں دنوں میں توحید اور نبوتی کو معیار بنایا کہ 2 دن میں نبوت کی بات ہوگی اور توحید کی بات ہوگی۔ ہم سے بہتر توحید کی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہم سے بہتر کوئی توحید جانے گا؟ ہم نے اللہ کی عبادت کو علی کے دل کی نگاہوں سے دیکھا ہے، علی کی دل کی نگاہوں سے دیکھا ہے اور اس کی عبادت کو، ایسے ہی ہم نے رسول و علی کو ادھر سے دیکھا ہے، کیونکہ خدا نے کہہ دیا ان کو یا میں نے پہچانا یا تم نے، یا انہوں نے یا ہم نے، یا میں نے یا تم نے۔ حدیث تو ذہن میں ہے نا؟ تو پھر جب یہ ہے تو مزاج بھی ویسا ہی بنائیے۔ تو ہم تو غیروں کی بات ہی نہیں کرتے، تو ہمیں کیسے، ہم تو وہاں سے سمجھیں گے جہاں توحید صحیح ہوگی، وہیں سے عقیدہ صحیح ہوگا۔ جب لوگوں کی توحید خراب ہوتی ہے تو عادل پہ اپنے آپ حرف آ جائے گا۔ عادل پہ اپنے آپ کیسے خدا کو عادل مانیں گے؟ جب اس کی وحدانیت میں مسئلہ ہے تو اس کو عادل تو مان ہی نہیں سکتے۔ کائنات عادل کیوں مانے؟ کیونکہ توحید سمجھ میں۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس دوڑتا ہوا، اعرابی۔ اعرابی کا مطلب عرب کا گاؤں کا رہنے والا، اعرابی کا مطلب عرب میں گاؤں میں رہنے والا۔ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں انہیں عربی میں اعرابی کہتے ہیں۔ ایک اعرابی آیا، یا رسول اللہ ما ثمن الجنہ، جنت کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی قیمت کیا ہے؟ رسول نے کہا اچھا جنت کی قیمت چاہیے؟ کہا جی۔ رسول نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ جنت کی قیمت ہے۔ کیسے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ یقولها العبد باخلاص، کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے کب؟ جب بندہ اخلاص سے وہ کلمہ دہرائے۔ آنے والا تھا تو گاؤں کا لیکن پڑھا لکھا تھا، کہا یا رسول اللہ وما اخلاصھا، یہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ رسول نے فوراً فرمایا العمل بما بعثت علیہ وحب اہل بیتی، ارے جو مجھے بنا کے بھیجا گیا اس پہ عمل کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ انسان لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ ایسا والا چاہیے، طوطے والا کلمہ نہیں چاہیے، اخلاص والا چاہیے۔ اخلاص کب ہوگا؟ جب رسول کے بتائے ہوئے پہ عمل ہوگا اور اہل بیت سے محبت ہوگی۔ یہ شرط ہے، شرط۔ آپ کی خدمت پہ ایک اور شرط بیان کروں۔ آپ کو وہ مرحلہ یاد ہوگا جب امام رضا علیہ السلام نیشاپور آئے۔ اچھا اگر وقت ہو جائے آپ کا تو مجھے بتا دیجیے گا، وقت اگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ پار ہو گیا معاملہ نا تو بتا دیجیے گا، کیونکہ زیادہ نہیں، بس 5-7 منٹ اور انشاءاللہ اس کے بعد ربط مسائل۔ امام نیشاپور آئے، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، ابھی امام کی شہادت گزری ہے۔ نیشاپور میں اب جب امام کے قدم آئے ہیں تو ایک شور ہو گیا، فرزند رسول آیا ہے، راویوں کی بھیڑ دوڑی،
ہاتھ میں قلم اور کاغذ لے کے فرزند رسول کچھ بتا دے اور ہم لکھ لیں. کیوں؟ اس لیے اب تک لوگوں سے سنتے آئے ہیں, اب مباشرتاً فرزند رسول سے سنیں گے. اب تک راویوں سے سنتے آئے تھے, اب مباشرتاً بنفس نفیس موجود ہے امام. لوگوں کی بھیڑ ہے, مولا کچھ بتا دیجیے, مولا کچھ بتا دیجیے, مولا کچھ تو بتا دیجیے. مولا نے کیا بتایا ویسی جگہ؟ ایک حدیث بتائی بس ان کو. اس حدیث کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب, گولڈن چین. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ سلسلۃ الذہب, گولڈن چین. کیوں؟ تاریخ کہتی بتائی بھی کب؟ جب عماریاں جانے کو تیار ہو گئی. امام بیٹھ گئے محمل میں اوپر, تھوڑا سا پردہ ہٹایا, کہا ایھا الناس, اے لوگوں, مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا ہے. ایھا الناس, اے لوگوں, تم مجھ سے سوال کر رہے تھے میں رسول کی کوئی حدیث بیان کروں تو سنو. حدثنی ابی, حدثنی ابی عن ابیہ عن ابیہ عن ابیہ عن ابیہ عن ابیہ عن الحسین عن الحسن عن العلی عن رسول اللہ عن جبرائیل عن اللہ. میرے بابا امام کاظم نے مجھ سے بتایا, ان کے بابا نے ان سے بتایا, ان کے بابا نے ان سے بتایا, ان کے بابا نے ان سے بتایا. امام حسین نے اپنے بیٹے سے بتایا, امام حسن نے بھائی سے بتایا, امام علی نے امام حسن سے بتایا, امام علی سے رسول نے بتایا, رسول سے جبریل نے, جبریل کو خدا نے بتایا. یہ ہے گولڈن چین, کیونکہ اس چین میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے. جتنے راوی ہیں سب اللہ, جبرائیل, رسول, علی, حسن, حسین, سجاد, باقر, صادق, کاظم اور خود امام رضا, یہ سارے معصوموں سے جب ایک حدیث آئی اسے کہا گیا سلسلۃ الذہب, گولڈن چین. کیا بتایا؟ وہ بتایا کیا؟ یہ کہہ کہ امام رکے تھوڑی نہ فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی آمن من عذابی. اے پوچھنے والوں, تم نے پوچھا ہے کیا بتاؤں, تو اب میں کسی راوی کی نہیں, سیدھے اپنے باپ سے نقل والی حدیث بتا رہا ہوں. سنو, میرے بابا نے اپنے اجداد سے نقل کرتے ہوئے فرمایا, اللہ کہہ رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی, جو اس قلعے میں آ جائے گا, آمن من عذابی, عذاب سے بچ جائے گا. لوگوں کے قلم چلنے لگے, فوراً لکھنا شروع ہو گئے. تاریخ کہتی ہزاروں کی تعداد میں راویوں نے اس حدیث کو لکھا. اب لکھنے کے بعد ان کو لگ رہا تھا معاملہ ختم. لوگوں نے اپنے اپنے دفتر لپیٹے, قلم بند ہو کر سوچ رہے تھے چلیں. ادھر لوگوں نے سوچا چلیں, ادھر قافلہ چلنے لگا. جیسے ہی قافلہ 2 قدم بڑھا, مولا نے محمل سے سر نکالا, فرمایا بے شروطہا, ایسے نہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے, جو آئے گا بخشا جائے گا, لیکن شرطوں کے ساتھ. پھر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور میں وہ ایک شرط ہوں, اگر ہمیں نہ مانو گے تو توحید ادھوری ہے. ایک صلوات بر محمد والے. اچھا, ایک ایسی صلوات پڑھ دیں کہ جس سے لگے کہ میں جگ رہا ہوں. یہ حق صلوات ہے. صلوات کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ تذہب النفاق. تیز سے صلوات پڑھنے سے منافقت ختم ہوتی ہے. جتنی بلند آواز اتنی جلدی معاملہ صاف. عزیزان گرامی, تو ہمیں بس دیکھنا یہ ہے
ہمارا الحمدللہ عقیدہ توحید بہت مضبوط ہے. میں نے ساری باتیں کائنات کے لیے پیش کی ہیں کہ تم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہو امامت و نبوت کو، کیونکہ تمہارا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے. جس دن عقیدہ توحید صحیح ہو جائے گا تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے. آپ دیکھیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. یہ دلیل ہے کہ توحید سمجھ میں نہیں آئی. اگر توحید سمجھی ہوتی تو کبھی کربلا سرزد نہ ہوتی. آپ لائق صد احترام ہیں، مسلسل مجالس میں حاضری دیتے ہیں، مسلسل روتے ہیں، کریا کرتے ہیں، تھکتے نہیں. اللہ اکبر. جب آپ اور ہم گریا کرتے ہیں، تاریخ کہتی ہے ایک چھوٹی سی بچی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں وہ اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتے پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ کون ہے جو اتنا رو رہے ہیں میرے بابا کا نام لے کر؟ پھوپھی اماں یہ کون ہے جو رو رہے ہیں میرے بابا کا نام لے کر؟ پھوپھی کہتی بیٹا تمہارے بابا کے چاہنے والے ہیں. ایک 4 سالہ بچی بس ایک سوال کرتی پھوپھی اماں کوئی نے مارتا نہیں ہے؟ پھوپھی اماں کوئی نے تماچے نہیں لگاتا؟ اے پھوپھی اماں کوئی نے درے نہیں مارتا؟ اے پھوپھی اماں کوئی نے پریشان نہیں کرتا؟ پھوپھی کہتی نہیں. ایک مرتبہ نن نے ہاتھ اٹھا کے کہتی پروردگارا کاش کہ یہ کربلا میں ہوتے میرے بابا پہ رونے والے مل جائے. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، مولا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. پروردگارا ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرمانا. چہلم ہے کیا؟ چہلم کچھ نہیں عزیزو، ایک زخم خوردہ بہن کی حاضری ہے بھائی کے لاشے پر. ایک تڑپتی ہوئی بہن اپنے بھائی کے لاشے پہ پہنچی ہے، وہی چہلم ہے امام کا. ہاں عزیزو، تاریخ کہتی ہے ہم آج چہلم جب مناتے ہیں اتنی شدت سے روتے ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا جس وقت، تاریخ کہتی ہے جب وقت رہائی آیا ہے، مرتبہ یزید نے امام سجاد کو بلایا. سجاد چاہتے ہیں کہ رہا کر دے. یزید بہت کوئی رحم دل تھوڑی نہ تھا کہ چاہتے ہیں کہ رہا کر دے، نہیں. اس کے خلاف بغاوت کا اس کو احساس ہو رہا تھا کہ شام میں بغاوت نہ ہو جائے، کیونکہ اہل بیت اتنا روتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے کہ شام کے لوگ آ کے کہتے تھے اے یزید کنہیں قیدی بنا رکھا ہے جو نہ دل میں چپ ہوتے ہیں نہ رات میں چپ ہوتے ہیں. کیسے قیدی؟ زندان. میں زندان کا تذکرہ کیا کروں، وقت نہیں ہے. میں زندان کے بارے میں پڑھتا کہ زندان کیسا تھا، بس ایک جملہ سن لیجئے. جہاں نہ دن کی گرمی سے بچنے کا کوئی طریقہ تھا، نہ رات کی اوس سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان. تاریخ کہتی ہے جس وقت کربلا سے شام پہنچی ہیں نا بیویاں، پتہ ہے کیسی ہو گئی تھی؟ امام فرماتے السلام علی وجوہ، ان چہروں پہ سلام ہو کہ جن کی رنگت کربلا سے شام تک آتے آتے بدل گئی. اہل بیت کا عالم یہ ہو گیا تھا، چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے تھے. سید سجاد آزاد کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا تو اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا. امام ہے، اللہ اکبر، پھوپھی کے پاس ہے. پھوپھی اماں آزادی ہماری شرط ہے. یہ پہلے دنیا کے قیدی ہیں جو اپنی شرط پہ آزاد ہو رہے ہیں. کیا شرط ہے؟ ہمیں اپنے چاہنے والوں پہ گریا نہیں کیا، ایک گھر کا انتظام کرو.
ہم گریا کریں گے، ہمیں لٹا ہوا سامان دے دو ہم گریا کریں گے۔ امام نے جا کے فرمایا ایک مرتبہ آزادی کا دن آیا، ہتکڑیاں کاٹی گئیں، بیڑیاں کاٹی گئیں۔ تاریخ کہتی ہے جب حداد نے آ کے ہتکڑیاں کاٹی، بیڑیاں کاٹی، کچھ نہ ہوا، لیکن جیسے ہی سید سجاد کا توق کاٹا ہے، تاریخ کہتی ہے حداد گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا پوچھا اسے مرض کیا تھا، فرمایا اے بندے خدا مرض کچھ نہیں، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، سجاد کا گلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کی۔ آزاد ہوئے، گھر کا انتظام ہوا، بیویاں پہنچ گئیں، سب لوگ وہاں بیٹھ گئے، ایک ایک چیز آنی شروع ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے لٹے ہوئے سامان آ رہے ہیں، جو جس بیوی کا سامان ہے وہ لے رہی ہے۔ کبھی آتا ہے تو صحرے کے ٹکڑے آ رہے ہیں، کبھی آتا ہے تو گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے ایک شخص آیا، ہاتھوں میں چند چادریں ہیں وہ لے کر، اور چادروں پہ بالی ہے، لے کر آیا امام سجاد، بڑے پھوپھی اماں چادریں آ گئیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے بانٹنی شروع کی، اے ام کلثوم تمہاری چادر، رقیہ تمہاری چادر، ارے ام فروہ تمہاری چادر، ام لیلہ تمہاری چادر، سب کی چادریں دے کر ایک ننھی سی چادر بچی۔ بی بی قبر سکینہ پہ گئے، اے سکینہ یہ دیکھو چادر مل گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بی بی چادر مل گئی، چادر رکھ کے بی بی آ گئی۔ اب سر آ رہے ہیں، ایک ایک شہید کا سر آ رہا ہے، جس شہید کا سر آتا ہے اس کی جو متعلق بی بی ہوتی ہے وہ پڑھ کے لیتی ہے، جس کا سر آیا پڑھ کے لے لیا، جس کا سر آیا پڑھ کے لے لیا۔ تاریخ کہتی ہے دو سر ایسے آئے کہ جنہیں لینے والی کوئی بی بی آگے نہیں بڑھی، جیسے ہی داخل ہو کوئی بی بی آگے نہیں بڑھی۔ شام کی عورتوں کا مجمع ہے، شام کی عورتوں میں سے کسی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے کیا؟ ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا اے بی بی ایسا نہ کہو، میں زینب ان دو بچوں کی ماں ہوں، لیکن بھائی سے وعدہ کیا ہے بچوں پہ گریہ نہ کروں گی، بچوں پہ گریہ نہ کروں گی بلکہ اپنے بھائی کو روں گی۔ آ گئے، پھر ایک سر آیا۔ تاریخ کہتی وہ سر ایسا تھا، نیزے پہ سر رکھے رکھے، اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود سر کا عالم یہ تھا۔ جب آیا ہے تو ایک مرتبہ شام کی خواتین میں سے ایک نے کہا ایسا ہے رک جاؤ، میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دینا، اس لیے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کیا ہے؟ کہا میں دعا کرتی ہوں پروردگار یہ جو جوان ہے جب یہ شہید ہوا ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ لیلا نے سر و سینہ پیٹا، اے بی بی میں نے ان آنکھوں سے اکبر کا زخمی کلیجہ دیکھا، ان آنکھوں سے اکبر کا کلیجہ دیکھا۔ اجرکم اللہ، ان آنکھوں سے اکبر کا کلیجہ دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے مجلس ہوئی، بیویاں روئیں، رونے کے بعد جناب زینب کھڑی ہوئی، آنے کے بعد امام سجاد کے پاس آئی۔ ہمارا آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے اس کو پرسہ دیتے ہیں نا، طریقہ ہے نا، آ کے کہتے ہیں بھائی تمہارا فلاں بھائی مر گیا، باپ مر گیا، فلاں مر گیا۔ جناب زینب آئی امام سجاد کے پاس، فرمایا اے میرے لال، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے بازار، بازار سے دربار، میرے لال کسی نے تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ نہ دیا، آؤ بیٹھو میں زینب تمہارے باپ کا پرسہ پیش کرتی، اے سید سجاد بابا کا پرسہ قبول کرو۔ تاریخ کہتی ہے 3 دن یہ مسلسل مجلسیں ہوتی رہی۔ 3 دن کے بعد قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، اربعین ہے نا، کربلا کی طرف جا رہا ہے۔
قافلہ کربلا کی طرف پہنچ رہا ہے، وہاں جابر ہیں جو قبر امام حسین پہ لیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ جابر پہلے ظاہر ہے امام کے۔ ایک مرتبہ جیسے جیسے قافلہ آ رہا ہے، جابر کو احساس ہو رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے، چونکہ قدموں کی آہٹیں بتا رہی ہیں کہ بہت سارے اونٹ ہیں جو آ رہے ہیں۔ جابر ایک مرتبہ ہٹنا چاہتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ قبر سے ندا آئی، جابر دور ہٹ جاؤ میری بہن آ رہی ہے، اے جابر دور ہٹ جاؤ میری بہن آ رہی ہے۔ جابر قبر سے اٹھ کے ایک مرتبہ کوشش کی دیکھنے کی، بینائی جا رہی ہے، کہا آقا کوئی دکھتا نہیں، کہا جابر جاؤ میری بہن زینب لٹ کر آ رہی ہے۔ جابر دور ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا قافلہ جب قریب آیا، سید سجاد بتا رہے اے پھپھی اماں اب بابا کی قبر اتنی دور ہے، اب بابا کی قبر اتنی دور ہے، اب بابا کی قبر اتنی دور۔ تاریخ کہتی ہے جب بھائی کی قبر سے چند قدم کا فاصلہ بچا، زینب نے خود کو اونٹ سے نیچے گرایا، گھٹنیوں کے بل چل کر آئے، اے بھیا زینب لٹ کر آ گئی، اے بھیا وہ بازار یہ تیری زینب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستعد فیہا معبود، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عزائے سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو جناب زہرا کے رومال کے لائق بنا دے۔ پروردگارہ قلب جناب زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ حاضرین میں جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین علیہ السلام، وارث قرآن وارث ذوالفقار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے حق میں عافیت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔